السلام علیکم ناظرین، پروگرام بزنس ڈیبیٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عشر قادری۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں موجودہ معاشی اور ملکی صورتحال کے حوالے سے، اور اس میں فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹریز نے کیا کردار ادا کیا اور کیا کردار ادا کر رہا ہے، اس حوالے سے تفصیلی بات کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہوں گے صدر فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹریز عرفان اقبال شیخ صاحب، ان سے تفصیلی بات کریں گے، لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں جناب عرفان اقبال شیخ صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ اچھا عرفان صاحب، موجودہ صورتحال جو چل رہی ہے، جس طرح انڈسٹریز کی صورتحال ہے، تجارت کی صورتحال ہے، ملکی معیشت کی جو اس وقت کنڈیشن چل رہی ہے، فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز آف کامرس اپنا کیا کردار ادا کر رہا ہے؟ چونکہ ہم نے دیکھا کہ بہت سی معاملات میں بنیادی کردار جو اس وقت کی صورتحال ہے اس میں فیڈریشن نے کردار ادا کیا۔ آپ یہ بتائیے کہ جو بزنس کمیونٹی اس وقت پریشان ہے، صنعت کار پریشان ہے، انویسٹرز کافی پریشانی کا شکار ہے، صورتحال کیا ہے؟ لوگ ڈر اور خوف کا بھی شکار ہیں کہ جو معاشی حوالے سے خبریں آتی ہے کہ پاکستان بینکرپسی کی طرف جا رہا ہے، معاملات اصل میں کیا ہے اور پاکستان کی معیشت پاکستان کہاں جا رہا ہے؟ تھوڑا سا میں آپ کو پہلے بتانا چاہتا ہوں، تھینک یو ویری مچ۔ پہلے تو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے جو اس وقت ریزرو ہیں، فورن ریزرو جو ہمارے ہیں، وہ اس وقت کم ہو گئے، تقریباً 6.1 پہ ہیں، جو میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے 4 سال میں کم ترین سطح پہ۔ پھر آپ کی جو ریمیٹنس ہیں، ریمیٹنس آپ کی پچھلے 3 ماہ میں تقریباً کچھ 6% ریڈیوس ہوئی، اور یہ لاسٹ منتھ میں آپ کی 10% کے قریب ریڈیوس ہو گئی ہیں۔ تو یہ بھی، اس کا بھی ایک پریشر آئے گا، کیونکہ آپ پتہ ہے آپ کی امپورٹ زیادہ ہے اور آپ کی ایکسپورٹ کم ہے۔ پھر دوسری بات تیسری بات جس میں بڑا خوفناک معاملہ ہے، وہ آپ کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ گر رہی ہیں، وہ تقریباً 24% کے قریب جو ہے نا آپ کی ڈکریز ہو گئی ہیں آپ کی اس وقت۔ اور اگر آپ اس کو کمپیریزن کریں اس کے ساتھ بنگلہ دیش کے ساتھ، تو بنگلہ دیش اس وقت 16% انکریز پہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ جتنے بھی ہم کہتے تھے ایف ڈی آئی آئے گی، تو ایف ڈی آئی کیسی آئے گی؟ ایف ڈی آئی کے لیے جو ہمارے یہاں پہ ملٹی نیشنل جو ہمارے پاس ہیں، وہ تقریباً 4 کے قریب تو تقریباً بند ہونے کے قریب ہیں، اور پھر اس کے بعد ملٹی نیشنل جتنے بھی ہیں وہ بہت زیادہ پریشان ہیں۔ پچھلے 8 سے 9 ماہ سے وہ اپنے جو پروفٹ ہے اس کو رمٹ کر کے وہ بھجواتے تھے، وہ رمٹ ہی نہیں کر پا رہے کیونکہ کرنسی اویلیبل نہیں ہے۔ پھر اب اس کا سارا مائنس یا نیگیٹو اس کا جو نا سارا آ رہا ہے، اور کون سی ایف ڈی آئی آئے گی اور کون سا مسئلہ بنے گا، یہ سب اس کے اوپر ایک پریشر آ گیا۔ پھر فچ اینڈ موڈیز جو کہ بڑے انٹرنیشنل اپنا ریٹنگ میں مانی جاتی ہے فرم، انہوں نے بھی پاکستان کو اب مائنس یعنی کہ منفی اس میں کر دیا ہے ریٹنگ میں۔ یہ ساری چیزیں جو اب آپ دیکھیں تو پھر معاملات جو ہے نا وہ خرابی کی طرف جا رہے ہیں۔ جو ہم نے لوگوں کے لون دینے ہیں، وہ آپ کو پتہ کیا ہے، ہمیں اگلے 3 سال کے لیے $65 بلین چاہیے ہیں ادائیگی کے لیے، تو ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہیں۔ اب یہ 3 سال ہم اس کو کس طریقے سے، تقریباً 1 سال میں ہمیں 20 سے 22 بلین کے قریب دینا پڑے گا، تو ہم کہاں سے اس کو ارینج کریں، کیسے ہوگا؟ ایک بہت بڑا لمبا فکری کوسچن مارک ہے یہ ساری چیزیں تو میں نے آپ کو تھوڑا سا بتا دوں۔ پھر میں آپ کو سرکٹ ڈیٹ کی بات کر رہا ہوں کہ آپ کا سرکٹ ڈیٹ جو نا 2500 الیکٹریسٹی میں آئی بی پیز کے اس میں ہے، اور پھر 1550 بلین روپیز جو ہے نا وہ اس میں گیس میں ہے، یہ تقریباً 4000 بلین ہے۔ یہ بھی ایک آپ کے سر کے اوپر ایک لٹک رہا ہے۔ اسی طرح سے اب آ جائیں اس میں ڈالر کو آپ دیکھتے ہیں، تو ڈالر کے 3 ریٹ چل رہے ہیں۔ ایک ریٹ تو جو گورنمنٹ نے فکس کیا وہ انٹر بینک کا، وہ کچھ اور ہے، جو کیش والا کچھ اور ہے، جو ٹی ٹی والا کچھ اور ہے، تو ایک 3 ریٹ کے ساتھ ہم وہ چل رہے ہیں۔ یہ چیزیں ساری کی ساری جو ہے نا یہ بہت تشویشناک ہے، جس کی وجہ سے فیڈریشن آف پاکستان جو ہے نا ہم نے سوچا کہ اگر یہ اس طرح سے چیزیں چلتی نہیں تو آگے تو ہمیں ڈیفالٹ، سچی بات ہے کہ آپ نے وائٹ پیپر نظر آ رہا ہے، ہم نے وائٹ پیپر بھی اس کا چھاپا گزشتہ دنوں میں، آپ نے جاری کیا، حکومت کو باور کروایا کہ جو صورتحال چل رہی، چونکہ آپ لوگوں نے بارہا حکومت کو اور اداروں کو اس حوالے سے کیا کہ یہ معاملات کو سنبھالا جائے۔ عرفان صاحب، میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں، یہ جو اس نہج پہ ہم کس طرح پہنچے، پاکستان اس نہج پہ کس طرح پہنچا، یہ اکانومی کی صورتحال اب ڈر خوف کا شکار بزنس مین ہو رہا ہے، اس کی اصل وجوہات کیا ہیں؟ اوپنلی ذرا بتائیں کہ دیکھیں میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا ہوں۔ دیکھیں مین جو چیز ہے نا وہ ہے کہ ہمیں چارٹر آف اکانومی اس ملک کا بنانا پڑے گا۔
کچھ کر رہے ہیں اس کے حوالے سے؟ آپ سب سے بڑے پاکستان کے سب سے بڑے ادارے کے سب سے بڑے لیڈر ہیں، آپ بزنس کمیونٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، اگر چارٹر آف اکانومی کی بات کر رہے ہیں، آپ اس پہ کچھ اقدام کر رہے ہیں؟ میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں کہ ہم نے اس کے اوپر ہماری کیونکہ ایک پوری ایڈوائزری کمیٹی ہے، ہماری پالیسی ایڈوائزری کمیٹی جو ہم نے بنائی، ریسرچ ڈپارٹمنٹ بنایا ہے، اور الحمدللہ میں بڑے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان میں سب سے بڑا جو ریسرچ ڈپارٹمنٹ ہے وہ اب فیڈریشن آف پاکستان کے پاس ہے، اور ہمیں ریکگنیشن اس طرح سے دیا کہ ہمیں منسٹری آف کامرس نے یہ جو جی سی سی کی کانفرنس ہو رہی ہے اس کے لیے جو کنسیپٹ پیپر ہے اور وہ ساری چیزیں وہ ہم ان کو لکھ کے دے رہے ہیں اور ہم اس کے اوپر کر رہے ہیں کام. تو میں سمجھتا ہوں یہ جو ایف ٹی اے ہونا ہے تو انشاءاللہ اس کے اوپر بھی ہمارا فیڈریشن آف پاکستان اس کے اوپر کام کر رہی ہے اور ریسرچ کر کے پورا اس کے پیپر بنا کے دے رہی ہے. صحیح. تیسرا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم نے 10 پبلیکیشن یعنی کہ ہم نے اپنے ریسرچ پیپر ہم شائع کر چکے ہیں تاکہ، اور مختلف اپنا سیکٹرز کے اوپر، اس میں ایگریکلچر بھی ہے، اس میں کرپٹو کرنسی بھی ہے، اس میں ریوائیونگ آف اسٹیل انڈسٹری بھی ہے، اس طرح سے بے شمار جو جتنے ہمارے نئے ہمارے جو سارے سیکٹرز ہیں ہم نے اس کو کور کرنے کی پبلیکیشن سے مراد کیا؟ پبلیکیشن ہمارا ریسرچ پیپر ہم بنا کے اس کو پورا بک بنی کر کے سارے بھجوا رہے ہیں. کسی بھی بزنس کے حوالے سے بتایا گیا، حکومت کو باور کروایا گیا. کرپٹو کرنسی کی بات کرتا ہوں میں. کرپٹو کرنسی ایک ایسی چیز ہے کہ یہاں پاکستان میں 15 سے 20 بلین کے قریب جو ہے نا وہ لوگ اس میں انویسٹ کر چکے ہیں، لیکن پیسے کیش کرانے کے لیے جاتے ہیں سنگاپور میں، یہ پیسے کیش کرانے جاتے ہیں دبئی میں. بھائی وائی ناٹ ہیئر؟ ہم پچھلے 9 ماہ سے مسلسل کہہ رہے ہیں گورنمنٹ کو کہ کرپٹو کرنسی کو آپ اس کو نیٹ میں لے کے آئیں تاکہ آپ کو ریونیو اکٹھا ہو سکے اور پھر یہاں سے سب کچھ فورن ایکسچینج بھی آپ کو ملے. اب گورنمنٹ جو ہے نا ابھی تک تو اس پہ نہیں راضی ہوئی، لیکن انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ الٹیمیٹلی ان کو آنا پڑے گا، اور یہ میں سمجھتا ہوں ہمیں اعزاز ہوگا کہ ہم اس کو آگے لے کے چلیں. اب میں آپ کو جو بتا رہا ہوں چارٹر آف اکانومی کے بارے میں، پہلے پبلیکیشنز کے حوالے سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ جو پبلیکیشنز کا آپ ذکر کرتے ہیں، لیکن پبلیکیشنز کے حوالے سے تفصیلی، چونکہ بزنس کمیونٹی کو بھی جاننا چاہیے کہ پبلیکیشن کا مراد مقصد کیا تھا، اس کا نتیجہ کیا ملا، اس کا کوئی عمل درآمد کیا ہوگا، اس میں ہے کیا چیزیں ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو اس میں پوری اس کی ڈیٹیل بتاؤں کہ اس میں ایگریکلچر بھی شامل ہے، اس میں اسٹیل کی ریوائیول بھی شامل ہے، اس میں کرپٹو کرنسی بھی شامل ہے، اس میں آپ کی جو مانیٹری پالیسی ہے وہ بھی شامل ہے، اور آپ کا جو ٹیرف ہے وہ بھی جو غلط قسم کے چل رہے ہیں وہ بھی شامل ہے. اور پھر ہم نے اس کے اوپر ڈیٹیل میں 5 سیکٹرز اور ہیں جس کو ہم نے ڈیفائن کیا ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم کہاں پہ کس جگہ پہ پھنسے ہوئے ہیں. سب سے بڑی بات مجھے بتائیں کہ 2016 سے اسٹیل مل آپ کی بند ہے. اب ہم ان کی تنخواہیں بھی دے رہے ہیں، ان کی انکریمنٹس بھی ہو رہے ہیں. یہ کس ملک میں ہوتا ہے جس ملک میں کھانے جس کے پاس ریزرو نہیں ہے وہ اس چیز کا متمل نہیں ہے کہ 2 بلین روپیز جو ہے نا وہ اس طرح سے اپنا ضائع کر دے. اسی طرح پی آئی میں دیکھ لیں، اسی طرح ریلوے میں دیکھ لیں، کوئی بھی جو ادارہ گورنمنٹ کے پاس ہے وہ کوئی بھی پرفارم نہیں کر رہا، اور یہ جس طرح سے پرفارمنس چل رہی ہے یہ ہم ڈیفالٹ کی طرف جا رہے ہیں. اب میں آپ کو تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں کہ چارٹر آف اکانومی کیا ہے اور ہم کیوں اس پہ جا رہے ہیں. سب سے پہلے تو ہم نے یہ کیا کہ کیونکہ میں سمجھتا ہوں ایز اے ایپیکس باڈی فیڈریشن آف پاکستان کا فرض بنتا ہے کہ گورنمنٹ کو اور اپنا چیزوں کو آگے اس کو اکانومی کو بہتر کے لیے اپنے کردار ادا کرے. ہم نے اس میں کیا کیا کہ ہم نے تمام چیمبرز کو بلا لیا ہے. اب میں فیڈریشن میں جا رہا ہوں کل، اسلام آباد جو کیپٹل آفس ہے وہاں پہ ہم نے کے پی کے اور جو آئی سی ٹی کے یعنی کہ ہمارے اسلام آباد چیمبر اور اسلام آباد ایریا کے اور سارے جو جی بی کے سب چیمبرز کو وہاں پہ ہم نے بلایا. کل ان کے ساتھ ہم چارٹر آف اکانومی کا پورا ایک کنسیپٹ ان کو پیش کر رہے ہیں کہ ہم کیا کرنا جا رہے ہیں اور ان کی ان پٹ لینا چاہتے ہیں ان سے. ہم نے سب کو سرکل پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار اقدام ہوگا کہ چارٹر آف اکانومی کے مساق معیشت، مساق جمہوریت تو سنا ہے، سیاست تو سنا ہے، لیکن مساق معیشت جو ہے وہ آپ کرنے جا رہے ہیں پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ. دیکھیں اس میں 2 چیزیں ہیں جو سب سے ضروری ہیں کہ اس ملک کی اکانومی ہوگی تو ان تمام پولیٹیشینز کی سیاست چلے گی. اور اگر اس ملک کی معیشت ہی نہیں ہوگی اور ہم اپنا ڈیفالٹ میں چل جائیں گے تو کون سی سیاست اور کون سا ملک کے حالات. ہمیں تو ہر صورت اس ڈیفالٹ سے نکلنا ہے، اس کو آگے لے کے چلنا ہے. اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ جو حالات بنے ہوئے ہیں وہ تو بڑے خوفناک ہیں، لیکن اگر ہم پوری اپنی ایفرٹس کے ساتھ سب کو اپنا بٹھا لیں اور سب کے ساتھ مل کے 15 سے 20 سال کا ہم ایک چارٹر آف اکانومی بنا لیں اور اس پہ سب کے سائن کروا جائیں تو یہ پاکستان کے لیے بہت بڑی خدمت ہوگی. جو آپ کرنے جا رہے ہیں مساق معیشت کے حوالے سے میں آپ کو تھوڑا سا اس کی ڈیٹیل بتاتا ہوں کہ 5 کو کل اسلام آباد میں ہماری کانفرنس ہو رہی ہے.
پھر ہم 7 کو لاہور میں کر رہے ہیں، جس میں سارے پنجاب کے چیمبرز، سارے پنجاب کی ایسوسیشن، ان کو ہم نے بلایا ہوا ہے۔ پھر ہم 10 تاریخ کو کرنے جا رہے ہیں کراچی میں، سندھ اور بلوچستان کے سب ہم نے چیمبرز اور ان کے ایسوسیشن کو وہاں پہ بلایا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہم انشاءاللہ فیبری کے منتھ میں ہم ایک بہت بڑی کانفرنس، جس میں ہم پرائم منسٹر کو بھی بلائیں گے، فائنانس منسٹر بھی بلائیں گے، اور تمام جو بڑی مشینیں ہیں ان سب کو ہم سیکٹریز سب لیول کو ان کو سب بلانا ہے، کیونکہ جب تک ہم اس کے اوپر سائن نہیں کریں گے، جب تک اس کے اوپر عمل درآمد نہیں شروع ہوگا، اس ملک کے حالت بدلنے والے نہیں ہیں۔ پھر ہم نے تہیہ کیا کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز آخر تک پہنچانا ہے، کیونکہ بات ہوتی ہے باتوں سے آگے عمل درآمد کروانا، اس کی طرف جا رہے ہیں آپ۔ پولیٹیکل پارٹیز جو ہے نا، ان سب کو بلا رہے ہیں، ہم ان سب کے ساتھ علیحدہ مل کے ہم کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں ہم اس ملک کے لیے کر رہے ہیں جس ملک نے ہمیں سب کچھ دیا ہے۔ صحیح۔ یہ آج ہم جو بھی ہیں، عزت، دولت، شہرت، یہ اس ملک کی بدولت ہے۔ تو آپ اس کی ملک کی قدر کیجئے، اور خدا کے لیے اپنی پولیٹیکل پریورٹیز کو چھوڑ کے اکانومی پہ ہم سب اکٹھے ہو جائیں، جس کی بھی گورنمنٹ آئے، 5 سال کی آتی، 10 سال کی آتی، جس کی بھی آئے، بٹ ایک ہمارا بیسک لائن، ایک ہمارا پورا پلان کیا ہو اور چارٹر آف اکانومی بنا ہو، تاکہ ہم کوئی بھی پالیسی لے کے اس میں کنٹینیوٹی رہے، کنسسٹنسی رہے، اور پھر وہ رہے گی تو پھر ہماری چیزیں جو نا بہتری کی طرف چلے جائیں گی۔ ہم اس ریجن میں سب سے پیچھے رہ گئے ہیں۔ صحیح۔ یہ اس ریجن میں آپ دیکھ لیں، چائنا سب سے آگے 2400 بلین کی کر رہا ہے ایکسپورٹ، انڈیا 670 بلین پہ، ان کا اگلا ٹارگٹ 800 بلین ہے، بنگلہ دیش 52 بلین پہ، جو ان کا اگلا ٹارگٹ 68 بلین ہے۔ ہم اس ریجن میں سب سے پیچھے رہ گئے ہیں، اور ہم سب سے بہتر ہوتے تھے 60-70s میں، آپ کو پتہ ہے۔ صحیح۔ لیکن ڈیو ٹو ہماری اپنا بس اس میں پالیسیز اور سب کہنے کہ اس میں خرابی، اور انشاءاللہ فیڈریشن آف پاکستان اپنا اس میں کردار ادا کرے گا، جیسے کہ فکی انڈیا میں کر رہا ہے۔ 2-3 سال تک ہم اس قابل ہوں گے کہ کوئی بھی پالیسی یہاں پہ بنے گی انشاءاللہ فیڈریشن کی مشاورت کے بغیر نہیں بنے گی، اور اسی کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں۔ ہمارا گروپ اسی بیس کے اوپر، بی ایم پی جو نا، یہی اسی بیس اس پہ یقین رکھتا ہے کہ آپ اپنی کارکردگی، ہمارا فرض ہے۔ آپ نے ایک وعدہ کیا تھا، آپ نے بزنس کمیونٹی کے ساتھ وعدہ کیا تھا، آپ نے چیمبرز کے ساتھ وعدہ کیا تھا، آپ نے جو ایسوسیشنز ہیں ان کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ ایک مربوط اور مضبوط اور مؤثر لائزون جو ہے وہ اداروں کے ساتھ، حکومت کے ساتھ اسٹیبل کیا جائے گا، ایک لابی باقاعدہ کریٹ کی جائے گی کہ بزنس کمیونٹی کی آواز کو سنا جائے اور ان کے معاملات کو، مسائل کو حل کیا جائے۔ ہم نے میٹنگز دیکھی آپ کی، آپ نے سینٹ میں گئے، آپ قومی اسمبلی میں گئے، آپ اداروں کے ساتھ اٹریکشن کرتے رہے، نتیجہ کیا نکلا کہ آپ کی کوئی بات سنی جا رہی ہے، آپ کی آواز وہاں تک پہنچ رہی ہے، آپ کے مسائل حل کر رہے ہیں بزنس کمیونٹی کے؟ دیکھیں، ابھی تک سچی بات ہے، کیونکہ میں ریالٹی بیس اپنا انسانوں کی میں بات کروں گا صحیح، ابھی تک ہم اس طرح سے کامیاب نہیں ہو سکتے جس طرح سے ہم ہونا چاہتے ہیں۔ لیکن اب جو ہم نے جو بیڑا اٹھایا اور یہ چارٹر اکانومی کو ہم لے کے چل رہے ہیں، انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اس میں ہمیں کامیابی بھی ہوگی، اور ہمیں اس میں سکسیس ملے گی، اور پاکستان کا فیوچر بھی ہم انشاءاللہ کسی حد تک سیکور کر جائیں گے اگر اس کے اوپر ہم عمل درآمد کرا گئے۔ تو یہ ساری چیزیں جو نا ہم اس کو لے کے نکل رہے ہیں۔ ہم نے جو اپنی R&D کی جو ہم نے بنائی ہے ٹیم، اس میں یونس دھاگا صاحب جو کہ فارمر ہمارے سیکٹری فائنانس تھے، ان کو ہم نے اس کا انچارج بنایا ہے۔ ہم نے پوری ایک ٹیم 17 کی جو ہمارے ریسرچر ہیں ان کو ساتھ ہم نے ایک بنایا ہے، پھر ایک PhD، پھر ایک اکانومسٹ، پھر بزنس مینوں کا پورا ایک پینل 12 بندوں کا اس کے ساتھ شامل کیا ہے، تاکہ ہم گراؤنڈ ریالٹیز کو بیس کرتے ہوئے پالیسیز بنائیں جو آپ کے بزنس کے لیے فرینڈلی ہوں اور بزنس آگے گرو کر سکے، کیونکہ یہ بزنس گرو کریں گے تو چیزیں چلیں گی۔ اور میں ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں کہ پوری دنیا میں جو پیسے بنانے والے ہیں، مثال کے طور پر بڑے بڑے گروپ ہیں، ٹاٹا ہے، برلا ہے، وہاں پہ مائکروسافٹ ہے، ان سب کو انہوں گورنمنٹ سپورٹ کرتی ہے کہ وہ بھائی پیسے بنائیں گے، پروفٹ کمائیں گے تو وہ پھر اور اپنا بزنس آگے بڑھائیں گے، تو ایسے لوگوں کو تو پروموٹ کرنا چاہیے۔ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ کوئی بزنس کسی کا زیادہ ہو گیا تو گورنمنٹ لا جو ہماری ایجنسیز ہیں اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں کہ یہ اتنے پیسے کو اتنا امیر کیسے ہو گیا۔ اب بھائی انڈسٹری لگانے دو، اور سب سے بڑا جو کام جو ہم نے آگے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ انڈسٹری لگے۔ دیکھیں، جب تک اس ملک میں انڈسٹری نہیں لگے گی، یہ روزگار کا جو مسئلہ ہے، یہ جو ہمارا جاب کا مسئلہ ہے، جاب کریشن کا، اس وقت تک مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ یہاں پہ آبادی 2.4 کے حساب سے بڑھ رہی ہے، ہماری فوڈ سیکیورٹی سب سے بڑا مسئلہ ہونا ہے۔ ایگریکلچر کو ہم بالکل نگلیکٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، انشاءاللہ اس کے اوپر ہم پوری ایک ریسرچ لے کے آ رہے ہیں، اور اسی کی بیس کے اوپر گورنمنٹ کے اوپر ہم نے پریشر ڈالنا ہے اور چیزوں کو بہتر کرنا ہے۔
ہمارے 83% جو ہے ہمارے کیا نام ہے فارمر وہ غریب ہیں، 10 سے 15 ایکڑ والے ہیں، نہ ان کے پاس ریسورسز ہیں، نہ ان کے پاس ریسرچ ہے، نہ ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے، نہ ان کے پاس مشینری ہے، اور سیڈ بھی اچھا نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہماری ییلڈ بہت اس پورے خطے میں کیا پوری دنیا میں ہم میرے خیال میں شاید کم اپنا ییلڈ پیدا کر رہے ہوں گے۔ کاٹن ہم 600 پنجاب میں کرتے ہیں بیلز پر ایکڑ، جبکہ انڈیا کر رہا ہے 1700 ایکڑ، 1700 بیلز۔ ویٹ بھی ہم کر رہے ہیں 30 سے 35 من کے قریب، اور وہ لے رہے ہیں 60 سے 70 من۔ تو اسی طرح امریکہ خیر 100 من لے رہا ہے، اور نیوزی لینڈ کا میں بھی پڑھا تھا کہ وہاں پہ 120 کی ایوریج ہے، اور 170 پر ایکڑ جو ہے نا من انہوں نے وہاں پہ لیا ہے، اور جس کو گینس بک ورلڈ ریکارڈ میں اس کا نام ڈالا گیا۔ تو ہمیں بھی اس میں ٹیکنالوجی میں جانا ہے، لوگوں کو بتانا ہے، اور ان کی ٹریننگ کے بنانے ہیں، یہ سارے کام ہم نے انشاءاللہ اس میں رکھے ہیں، یہ سب اس میں آئیں گے۔ تو یہ ہمارا پروگرام ہے، اور اسی کی بیس کے اوپر ہم انشاءاللہ چلیں گے۔ پاکستان برا نہیں ہے، پاکستان میں کوئی ریسورسز کی کمی نہیں ہے، پاکستان میں صرف کمی ہے تو ڈائریکشن کی، پاکستان میں صرف کمی ہے تو ہماری سنسیریٹی کی، اور ہمارے پاس ہمارے پلاننگ کی، جو ہم نے انشاءاللہ جس کے اوپر کام کرنا ہے۔ جی بالکل، ہمارے ساتھ موجود ہے صدر فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹریز۔ ہم ایک سیشن دوبارہ رکھیں گے، لیکن سب سے بڑا اقدام جو فیڈریشن کی جانب سے کیا گیا، عرفان اقبال شیخ صاحب کی جانب سے کیا گیا، جو تاریخ میں بھی لکھا جائے گا کہ مساق معیشت کے اوپر صرف آوازیں سنی جاتی تھیں، بزنس کمیونٹی چیمبرز جو ہے وہ آوازیں اٹھاتے تھے، لیکن اب باقاعدہ طور پہ تمام چیمبرز کو، تمام ملک بھر کے جتنی ایسوسیشنز ہیں ان کو اکٹھا کر کے ایک مساق معیشت بنا کر، چارٹرڈ آف اکانومی بنا کر اس کو نہ صرف پیش کیا جائے گا، بلکہ تمام جماعتوں کو، تمام اداروں کو، تمام جو بھی فیصلہ ساز قوت ہیں ان کو اکٹھا کر کے اس کو باقاعدہ اس پہ امپلیمنٹ کروانے کے لیے بھی بھرپور انداز میں اقدام کیا جائے گا۔ اور انشاءاللہ یہ خوشخبری پاکستان بھر کی بزنس کمیونٹی اور چیمبرز کو ملے گی کہ پاکستان میں پہلی بار مساق معیشت جو ہے وہ عملی طور پر ہونے جا رہا ہے، جس سے پاکستان کی معیشت اور پاکستان ترقی کرے گا۔ آج کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔